اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دروش ہی پڑھ قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 109 میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی معجزات کرتا ہے، اور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے۔ تو اس آیت کا جو مفہوم ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں کر سکتا، اور ان کو اگر آپ معجزات بھی دکھا دیں تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ قرآن نے کہا۔ تو اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ اور کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کسی اپنے نیک بندے کے ہاتھ سے وہ کام اس لیے کرواتا ہے کہ لوگ اس سے متعارف ہو جائیں اور اس کی بات ماننا شروع کر دیں جو وہ ہدایت کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کرامات اور معجزات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ جو انسان اس کی اپنی کرامت کیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اس کی اپنی کرامت جو ہے وہ اس کا تقوی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، عبادت بندہ کرتا ہے، اور جب وہ اپنے تقوی اور عبادت کی وجہ سے ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو متعارف کرانا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ سے خرق عادات چیزیں جو ہیں وہ واقع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا، یہ بڑی مرکزی آیت ہے، بار بار میں نے اس پہ بات کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب اکرام، صاحب عزت اور صاحب کرامت وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے روب و جلال سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے روب، اس کے جمال سے، تو احکامات کی پابندی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرتا ہے۔ انا اکرمکم، کہ میرے نزدیک صاحب عزت وہ لوگ ہیں جو تقوی پر ہیں، پرہیزگاری پر ہیں۔ تو کرامات جو یہ واقعات ہیں، ان کا سرزد ہو جانا یہ بعض دفعہ کافروں سے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، جو قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے اس میں رسیوں کے سانپ کافروں نے بنائے تھے، جادوگر جو تھے وہ بنائے اللہ ہی نہیں تھے، اللہ ہی نہیں وہ طاقت دی تھی، لیکن وہ تو کوئی ولی اللہ نہیں تھے کہ جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے تھے۔ نبی تو ادھر کھڑا تھا، وہ تو گمراہ لوگ تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے کہ کسی گمراہ آدمی سے بھی وہ ایسا کام کرا دیتا ہے، لیکن وہ ولایت کی نشانی نہیں ہوتی۔ ولایت کی نشانی اس کا کردار ہے، ولایت کی نشانی اس کا تقوی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور 3 دن رہا یا اس سے زیادہ رہا۔ تو جب واپس جانے لگا تو انہوں نے پوچھا، بھائی تم آئے تھے
تو تم نے سوال مجھ سے کوئی کیا نہیں، بات کوئی کی نہیں، مسئلہ پوچھا کوئی نہیں، تو واپس بھی جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت صاحب میں تو کوئی کرامت دیکھنے آیا تھا، یعنی واقعہ کوئی حیرت انگیز، وہ آپ سے ہوا نہیں، تو میں نے کہا یہاں رکنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ انہوں نے ٹھیک ہے چلے جاؤ تم، لیکن ایک میری بات سن لو کہ اتنے عرصے میں تم نے میرا کوئی فعل عمل خلاف شریعت دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی میری کرامت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ یعنی اصل بات اس آدمی کا اپنا جو کریکٹر ہے، اپنا جو کردار ہے، کیا بات۔ اپنے وہ رات کو کھڑے ہو کے جو نوافل پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے ڈرتا ہے، اور اپنے حساب سے جو وہ کام کر رہا ہے بندہ، اصل چیز تو وہ ہے جو عبادت وہ اللہ کی کر رہا ہے، وہ اس بندے کا تقوی جو ہے وہ کرامت ہے۔ جو واقعہ سرزد ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے، اس کی عزت بڑھانے کے لیے، اس کے تعارف کے لیے، وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے سوا نہ کسی ولی اللہ سے کوئی کرامت ہو سکتی ہے، نہ کسی نبی سے کوئی معجزہ ہو سکتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 109، اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ لہذا اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کسی کے پاس جاتے ہیں، دعا ہوتی ہے، کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن معیار اس کو بنانا کہ جس کے پاس جائیں گے اس کی دعا اگر قبول ہو گئی، کام ہو گیا، تو وہ صاحب ولایت ہے، اور اگر قبول نہیں ہوئی، کام نہیں ہوا، تو اودے کول کوئی شے نہیں، ککھ نہیں اودے کول۔ اس کو معیار بنانا غلط ہے۔ معیار اس آدمی کے کریکٹر، کردار کو بنائے، معیار اس کی جو ظاہری زندگی اس کو بنائے۔ کرامات اور یہ معجزات جو ہیں یہ اس آدمی نے نہیں کیے، کسی نے بھی، لہذا یہ اس کی طاقت جو روحانی طاقت ہے اس کا معیار تو بن ہی نہیں سکتے۔ اس کی روحانی طاقت کا معیار تقوی ہی بنے گا، اس کا کردار بنے گا، اس کی عبادت بنے گی، یہ ساری چیزیں بنے گی۔ لہذا جو شخص صاحب شریعت ہی نہیں، جو شریعت میں نہیں چل رہا، جو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے، بعض دفعہ اس کے ذریعے بھی کام کرا دیتا ہے۔ ہندو جو بتوں کے پاس جاتے ہیں، کیا ان کے کام نہیں ہوتے؟ ان کے کام بھی ہو جاتے ہیں بتوں کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے کام کر دیتا ہے بتوں کے ذریعے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن معیار نہیں۔ معیار اس آدمی کی ولایت کا، اس کی عبادت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کا کریکٹر ہے، اس کا تقوی ہے، اس کا کردار ہے۔ معیار یہ کرامتیں، واقعات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، معجزات اور سارے یہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کروا سکتا ہے۔ اس لیے اس کو اگر معیار بنایا جائے گا تو پھر وہ داتا گنج بخش علی اجویری کے پاس جو ہندو آیا تھا تو وہ تو ہوا میں اڑ رہا تھا، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا حضرت صاحب میں تو ہوا میں اڑ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہی نہیں میری طرف۔ انہوں نے کہا میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو ہوا میں بظاہر اڑنا دادا صاحب کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، بلکہ کردار کی بلندی ان کے نزدیک معیار رکھتی تھی۔ یعنی ہوا میں اڑنا بلندی نہیں، کردار کی بلندی۔ لہذا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم جس شخص کے پاس جاتے ہیں یہ دیکھیں صاحب شریعت ہے، یہ نمازی ہے، روزے کا پابند ہے، پھر ہمیں اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ کوئی بات دعا وغیرہ تو سب کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ دعا قبول اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی کر لی تھی، قرآن میں کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا بھی مسترد کر دی تھی
کہ میرے بیٹے کو درست کر دے. لہذا دعا کی قبولیت کو معیار بنانا بھی کوئی چیز نہیں. کیا بات. اصل معیار عبادت ہے, اصل معیار تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے جو میں نے باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.